السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں حافظ محمد آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ آسم ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کے متعلق مفید معلومات اور غسل کا طریقہ بتائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، کوئی بھی عبادت ہو اس سے پہلے انسان کا جسم اور اس کے کپڑے اور وہ جس جگہ پر عبادت کر رہا ہے وہ سب پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز کی شرائط کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ طہارت سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے، جب بھی کسی فرائض کو ادا کرتا ہے تو اس کو جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے نوجوان ہیں جن کو صحیح طرح غسل کرنا ہی نہیں آتا۔ غسل کے مسائل کا پتہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں صحیح طرح غسل کرنا ہی نہیں آتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ غسل کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ تو سامعین اکرام، سب سے پہلے جب انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ دل میں ہی نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کروں گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہ بھی ہوگی تو انسان کا غسل ہو جائے گا، لیکن البتہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا جسم تو پاک ہو جائے گا لیکن وہ نیکیوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے نیت المؤمنین خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کریں، اور اس کے بعد جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس حصے کو دھوئیں۔ پھر انسان کی استنجے والی جگہ جو ہے، خواہ وہ انسان پاک ہو یا ناپاک ہو، جس طرح ہم جمعے کا غسل کرتے ہیں یا عام روٹین کے اندر غسل کرتے ہیں، خواہ انسان پاک ہو یا وہ ناپاک ہو، خواہ وہ سنت غسل کر رہا ہو یا مستحب غسل کر رہا ہو یا وہ واجب غسل کر رہا ہو، تو ان سب میں یہ ضروری ہے اگر کوئی بھی غسل کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے استنجا والی جگہ کو دھوئے، اور اس کے بعد نماز جیسا وضو کرے۔ وضو جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس طرح وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ وضو کے اندر کولی کرنا سنت ہے اور غسل کے اندر کولی کرنا فرض ہے۔ یہ غسل کا ایک اہم رکن ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ کولی نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نامکمل رہے گا۔ جس طرح کہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ منہ میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، اس طرح کرنے سے آپ کی کولی مکمل نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی آپ نے کولی کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ منہ کا ہر حصہ تر ہو جائے، ہر حصے کے اندر پانی پہنچے، دانتوں کے اندر اور زبان کے نیچے اور حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس لیے غرارہ کر لینا یہ سنت ہے کہ منہ میں پانی لے کر اچھی طرح غرارہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے دانتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اندر ریشہ اور زخم وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر دانت کے اندر ریشہ ہے تو وہ ریشے کو نکالے، اگر نکال سکتا ہے آسانی سے تو اس کو نکالے، اور اس کے بعد وہاں سے پانی بہائے، کیونکہ وہاں سے منہ کے حصے کو تر کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان نے غسل مکمل کر لیا، غسل مکمل کرنے کے بعد اس نے نماز بھی ادا کر لی، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ دانتوں کے اندر ریشہ تھا اور یہاں تک پانی نہیں پہنچ سکا، تو وہ بعد میں اگر بہا سکتا ہے، یعنی کہ نقصان کا خدشہ نہ ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر وہ وہاں سے پانی بہائے۔ اگر وہاں سے پانی پھر بہا لے گا تو انشاءاللہ اس کی جو پہلی نماز ادا کی ہوگی وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کولی کرنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں اور اس کے بعد غسل کا فرض مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے،
بلکہ ناک کی یہ جو سخت ہڈی جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اس کو ایسے ہلکا سا سونگیں، جیسے ہم پھول کو سونگتے ہیں تو اس طرح پانی کو ہلکا سا سونگیں تاکہ جو پانی ہے یہاں تک سخت ہڈی تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو اس لیے یہ بھی غسل کا ایک فرض ہے، تو یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے ظاہری بدن کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے بعد مکمل وضو کر لے۔ اگر تو انسان چوکی کے اوپر یعنی کہ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو دھو سکتا ہے۔ اگر جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ غسل خانے کے اندر غسل کیا جاتا ہے تو اس طرح پاؤں کو نہ دھوئیں، باقی مکمل وضو کر لیں، پاؤں کو نہ دھوئیں اور باقی وضو کر لیں۔ اور اس کے بعد اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، اور پھر سر کے اوپر 3 مرتبہ، اور پھر ظاہری بدن کے اوپر اچھی طرح 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اور پانی اس طرح بہائے جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر تیل ملتے ہیں، تو اس طرح پانی کو بھی ملا جائے۔ جہاں جہاں پانی پہنچے تو وہاں تک ایسے ہاتھ بھی پھیرتا جائے، کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس طرح آپ کا غسل اچھے طریقے سے ہوگا۔ تو یہ یاد رہے سامعین کرام، وضو اور غسل کے اندر جیسا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جس جگہ پر پانی بہانا وضو کے اندر شرط ہے، ضروری ہے، وہاں پر، اور غسل کے اندر پورے بدن کے اوپر، غسل کے اندر مکمل بدن کے اوپر پانی اس طرح بہائے کہ جسم کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے گر جائیں، ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ تو اس طرح پانی بہانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے غسل خانے کے اندر جا کر تھوڑی دیر پانی کے نیچے ہوئے اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ نے غسل کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ انسان کے بدن کے اوپر پانی اچھی طرح بہہ جائے۔ یہ یاد رہے کہ غسل کے اندر جب انسان پانی بہاتا ہے تو اس طریقے سے بہائے کہ بدن کا ایک بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، بلکہ سب کا سب حصہ تر کرنا ضروری ہے۔ تو انسان کے جسم کے کچھ اعضاء ایسے بھی ہیں جہاں پر پانی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ مثال کے طور پر انسان کی ناک اور یہ کانوں کی جگہ انسان کی ناک اور یہاں کانوں کے اندر اور کانوں کے پچھلی سائڈ کے اوپر، اسی طرح جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر، تو جو بھی ایسے حصے ہیں، جیسا کہ کسی کا جسم زیادہ موٹا ہوتا ہے تو جب وہ بیٹھ کر غسل کرتا ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر یہاں پانی پہنچانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی جسم کا حصہ ہے اس کو اچھی طرح تر کرنا ضروری ہے۔ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے، جیسا کہ یہ انگلی کے ساتھ یہاں سے کان کے اندر ان کو تر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جسم کے ہر حصے کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے۔ اور عورتیں غسل کرتی ہیں تو ان کے کانوں کے اندر اور ناک کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کانوں کے سوراخ ہوتے ہیں اور جو ناک کا سوراخ ہوتا ہے، اگر تو یہ بند نہیں ہوئے تو ان کے اندر بھی، اگر یہ بند نہیں ہوئے تو ان میں سے بھی پانی کا گزارنا فرض ہے، ان میں سے بھی پانی کا بہانا فرض ہے۔ اگر وہ بند ہو چکے ہیں تو پھر تو پانی نہیں وہاں سے گزر سکتا، اگر وہ بند نہیں ہوئے تو وہاں سے پانی کا گزرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، تاکہ کیونکہ اگر آپ کے جسم کے اوپر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھی طرح 3 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر پانی کو بہائیں تاکہ جسم کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ تو سامعین کرام، یہ غسل کا طریقہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رہے غسل کے فرائض 3 ہی ہیں، غسل کے فرض 3 ہیں۔ فرض وہ ہوتا ہے جو ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ فقہ حنفیہ کے مطابق بالکل صحیح طریقہ ہے، یہ سنت مستحبات اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ غسل کرنا ہے، اور ایک اور بھی احتیاط کرنی ہے کہ غسل کرتے ہوئے آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، غسل کرتے ہوئے آپ نے قبلے کی طرف منہ کو نہیں کرنا،
غسل کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا اور غسل کرتے ہوئے کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ لوگ غسل کرتے ہوئے غسل خانے کے اندر یا کسی بھی نہانے والی جگہ کے اوپر لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ نے غسل کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ غسل کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ باہر بھی غسل کرتے ہیں، جیسا کہ ٹیوب ویل کے اوپر دیہات کے اندر، جیسا کہ دیہات کے اندر عموماً ہوتا ہے لوگ ٹیوب ویل کے اوپر غسل کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ ایسا کریں کہ اگر تو مرد غسل کر رہا ہے تو اس کا گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ جو صدر کا حصہ ہے یہ چھپنا ضروری ہے، تو اس کے اوپر ایک چادر لے کر باندھ لے اور پھر وہ غسل کرے، اور اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ جب وہ نہائے اس کے نہانے کی وجہ سے وہ کپڑے کے اندر سے انسان کے ناؤز باللہ اعضاء نظر آنے لگے۔ اگر تو وہ کپڑا باریک ہو تو اس کے اوپر سے 2-3 کپڑے اور باندھ لے، تو اس طرح 2-3 کپڑے اور باندھ لے، اور کوشش کرے ایک موٹا سا کپڑا لے اور اپنے بدن کے اوپر باندھ کر، یعنی کہ یہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے یہ انسان کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت غسل کرتی ہے تو اس کے لیے زیادہ احتیاط ہے، اس کو پردے کے اندر غسل کرنا چاہیے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ غسل کے فرائض 3 ہی ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی بہانا اور پورے ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا۔ اگر آپ ان تینوں فرائض کو ادا کر لیں گے، اچھی طرح پورا کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، آپ ان تینوں فرائض کو اچھی طرح مکمل کر لیں گے تو آپ کا غسل تب بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں اس طریقے کے ساتھ غسل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے پابند رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے نوجوان سنت کے مطابق غسل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔